على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الدين عند الله الإسلام سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان الله والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت خار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ہے دہن میں زبان تو تمہارے لیے ہے دہن میں زبان تو تمہارے لیے اور بدن میں ہے جہاں تو تمہارے لیے ہم آئے یہاں تو تمہارے لیے ہم آئے یہاں تو تمہارے لیے اور اٹھیں گے وہاں تو تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عرش اعظم پہ جس دم گئے مصطفیٰ عرش اعظم پہ جس دم گئے مصطفیٰ حق تعالی نے سب کچھ انہیں دے دیا اور فیصلہ آج کی رات یہ بھی کیا فیصلہ آج کی رات یہ بھی کیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نہایت ہی واجب تعظیم اور قابل صد احترام معزز سامعین گرامی، بالخصوص یہاں پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ گرامی، قراء حضرات، ثنا خانان مصطفیٰ، بالخصوص عالم حق شناس، صوفی باصفا، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد دلشاد رضا صاحب ڈوگر دامت برکاتہ العالیہ۔ معزز سامعین گرامی، ختم کا ٹائم 10 بجے کا دیا گیا ہے اور 10 بجنے میں میرے پاس تقریباً 12 منٹ باقی ہیں، اور تھوڑا سا تصرف کرنا چاہوں گا تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دی جائے۔ 5-10 منٹ اگر اوپر چلے جائیں گے تو امید ہے کہ آپ لوگ ذرا برداشت اور حوصلے سے کام لیں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ آپ لوگ واہ واہ نہ کریں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے جانے کے بعد آپ یہ نہ بھی کہیں کہ جناب مولوی صاحب نے کمال کر دیتا، تو ان جملوں کی ضرورت نہیں ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، کوئی اچھی بات یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آئے اصالہ ثواب کی محفل میں اور خالی جھولی ہی آپ چلے جائیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میں جس موضوع پر بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے وہ آپ کو سمجھا دوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ متوجہ رہیں۔ آج میں جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے نبیوں کو شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا، پیچھے والے بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں، اور سمجھ لیں کہ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں سب کے دل کی آواز یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنے والے ہیں، تو آپ نے ساتھ ساتھ بولنا ہے۔ اور ہمارے آنے کا مقصد بھی تبھی پورا ہوگا جس مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اگر ہم نے کچھ پڑھا نہیں تو پھر ایصال ثواب چپ رہنے سے تو نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کوئی اللہ رسول کی باتیں کروں گا تو آپ کیا کہیں گے؟ محبت کے ساتھ مل کر کیا کہیں گے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو شان عطا فرمائی۔ ہر نبی شان والا، ہر نبی ہاں، آپ نے ساتھ ساتھ بولنا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوں کہ بٹن دبا دیا ہے بس یہ خود ہی چلتا رہے گا۔ میں بھی اللہ رسول کا ذکر کروں گا اور آپ نے بھی کرنا ہے۔ بھئی ہر نبی شان والا، ہر نبی کو اللہ نے شان عطا فرمائی، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جتنے معجزات عطا فرمائے اور جتنے اوصاف عطا فرمائے،
وہ سارے کے سارے ہمارے نبی کو عطا فرما دیے. سارے نبیوں کے معجزات کو ہمارے نبی کی ذات میں جمع فرما دیا ہے، اور سارے نبیوں کی صفات کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ذات میں جمع فرما دیا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، وہ کمالات جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو عطا فرمائے وہ سارے ہمارے نبی کو عطا فرما دیے، اور بہت سارے ایسے اوصاف ہیں جو ہمارے نبی کو عطا کیے گئے اور کسی کو عطا نہیں کیے. یہ ہیں امتیازات مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں امتیازات، یعنی وہ چیز جو ہمارے نبی کو ملی اور کسی نبی کو نہیں ملی. میں آج آپ کو یہ چند باتیں یاد کروا کے جانا چاہتا ہوں. آپ بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کے، آپ کو اپنے نبی کے ایسے اوصاف یاد ہونے چاہیے، اور بڑے میں آسان لفظوں میں آپ کو گنتی کر کے یاد کروا دوں گا. اور بڑی امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ اس مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں رہے گا جس کو یہ 4-5 باتیں یاد نہ ہو جائیں. سب سے پہلا وصف جو ہمارے نبی اور نبی کی امت کو عطا کیا گیا ہے، جو امتیاز ہے، جو خاصہ ہے، جو اسپیشلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے نبیوں پر اور ان کی امتوں پر مال غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھا. مال غنیمت کیا ہے؟ مسلمان کافروں سے لڑیں، کافر بھاگ جائیں، جو مال اسباب چھوڑ کر وہ جائیں اسے کہتے ہیں مال غنیمت. کیا کہتے ہیں جی؟ مال غنیمت. بولیں. اچھا، آپ اس نیت سے بیٹھے کہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، سیکھنے سکھانے کا عمل. تو علماء کرام تشریف فرما ہیں، ایک مسئلے کا سیکھنا اور سکھانا یہ 70 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے. تو آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے، اور یقیناً اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مال غنیمت آپ کو میں نے سمجھا دیا کیا ہوتا ہے. پہلے انبیاء جب جہاد کرتے تھے تو جو مال حاصل ہوتا تھا اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، نہ خود نہ ان کی امتیں. کیا کرتے تھے؟ ایک میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے بجلی گرتی، اس کو جلا دیتی، سمجھا جاتا کہ ہمارا جہاد قبول ہو گیا. یہ نشانی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. یہ پہلا امتیاز ہے. میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اور موضوع سے چونکہ ریلیٹڈ بات ہے، بہت زور لگایا جاتا ہے کہ مدرسوں میں اردو تعلیم جاری کروائیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت زور دیتے ہیں حکومتی ادارے کہ مدرسوں کے اندر اردو تعلیم ہونی چاہیے. آپ حضرات ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ الحمدللہ مدارس میں تمام طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے. حفظ بھی کروایا جاتا ہے، قراءت بھی کروائی جاتی ہے، درس نظامی بھی کروایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم بھی دلائی جاتی ہے. آپ ہمارے ادارے میں کبھی آئیں، جو بچے ہمارے جنہوں نے درس نظامی کی ہے، الحمدللہ بہت سارے بچے ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے BA تک گورنمنٹ سے امتحان بھی پاس کیا ہے. ٹھیک ہے، BA ان سے کروایا. ابھی الحمدللہ وہاں پر کمپیوٹر کورسز بھی ہو رہے ہیں، اور بہت سارے مدرسوں میں یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ جہاں پر عربی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہیں اردو تعلیم بھی حاصل. الحمدللہ میں نے جو ہے وہ MPhil کی ہے اسلامی یونیورسٹی سے، اور کمپیوٹر کورسز بھی کی ہے، تمام تر تعلیم حاصل کی ہے. اصل ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیاوی تعلیم کے مراکز ہیں وہاں پر دینی تعلیم ہونی چاہیے. وہاں پر اصل بات یہ ہے، جتنا آپ زور دیتے ہیں کہ مدرسوں میں اردو تعلیم ہو، اس سے زیادہ زور دینا چاہیے کہ آپ کے جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو دینی تعلیم دلوائیں، تاکہ کم از کم اتنا شعور تو ہو نا، اتنا شعور تو ہو کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ تو نہ کہے کہ سارے مذہب برابر ہیں، کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں ہے. اتنا تو شعور ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے سارے ادیان سے دین اسلام کو برتری عطا فرمائی. اسلام سب سے بڑھ کر دین ہے. اتنا شعور تو آ جائے، اور اتنا شعور تو آ جائے کہ لفظ خاتم النبیین تو بول سکیں. اتنی تو دین کی تعلیم ہو
کہ مال غنیمت اور لوٹ مار میں فرق جان لے. اور کتنی مثالیں پیش کروں. یہ پارلیمنٹ کی باتیں ہیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے جس میں جو ہے وہ کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدہ فاطمہ کے لیے ام الانبیاء. اب میں کتنی باتیں گنواؤں اور قل هو اللہ شریف پڑھنی نہ آئے. اور میرے بھائیوں میں حکومتی اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں احکامات جاری کیے کہ مدارس کے اندر اردو تعلیم ہونی چاہیے. ہم کر رہے ہیں. تھوڑی سی اس طرف بھی توجہ دیں کہ جس کو آپ جو ہے وہ MNA بنا کر بھیج رہے ہیں, MPA بنا کر بھیج رہے ہیں, اس کو کم از کم قل هو اللہ شریف تو پڑھنی آئے. اس کو کم از کم دین اسلام کی بنیادی تعلیم کا تو پتہ ہو. بہرحال یہ مال غنیمت سے مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ جو استعمال کیا جملہ. بہرحال یہ پہلا امتیاز ہے کہ مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا گیا. دوسرا امتیاز, انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں یاد ہو جائیں گی. دوسرا امتیاز یہ ہے کہ پہلے نبی اور ان کی امتوں میں معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. مخصوص جگہ ہوتی تھی, اپنی انہوں نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی ہوتی تھی, لکڑی کی مسجدیں ہوتی تھی. اگر سفر میں جاتے تو مسجد کو کندھے پر اٹھا کر ساتھ لے جاتے تھے. یہ معاملہ تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ہمیں کس قدر حصہ ملا ہے. رحمت للعالمین کی رحمتوں کا حصہ ہمیں یہ ملا. میرے آقا نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا. فرمایا جیسے ہی میں محمد نے دھرتی پر اپنا قدم رکھا ہے, خالق کائنات نے روئے زمین کو مسجد بنا دیا. اب جہاں ٹائم ہو جائے وہیں نماز پڑھ لیں. ساری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی. یہ خاصہ ہے, یہ پہلی کسی نبی کو حاصل ہے. کتنی چیزیں گنوا دی. نمبر 1 مالے, نمبر 2 روئے زمین کا مسجد ہونا, نمبر 3 تیسری بات یہ ہے, تیسرا خاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد قیامت میں سب سے زیادہ ہو. ڈوڑا سنا ما ڈوڑا, کوئی ٹپا کوئی مائیا سنا ما تو پھر سبحان اللہ کہو گے. تو کہیں نا سبحان اللہ. یہ میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں بھائی, یہ میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں. آپ حدیث اور قرآن پر سبحان اللہ نہیں کہتے. ڈوڑے ٹپے مائیوں کے آپ شوقین ہیں, کہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ. پریشان تو نہیں بیٹھے آپ لوگ. ہاں ذرا دل کے ساتھ بیٹھیں گے, ذوق کے ساتھ بیٹھیں گے. میں انشاءاللہ جلدی جلدی یہ چیزیں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. پہلی چیز مال غنیمت, نمبر 2 روئے زمین کا مسجد ہونا, نمبر 3 امت محمدیہ کی تعداد کا سب سے زیادہ ہونا. کتنا زیادہ سنیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء بھی موجود ہوں گے, ان کی امتیں بھی موجود ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ان کی صفیں بنواؤ. صفیں بنوائی جائیں گی. کل صفیں جو بنیں گی وہ بنیں گی 120. کتنی؟ 120. پیچھے والے بولتے نہیں احباب. کتنی صفیں بنیں گی جی؟ 120. اصل میں وہ مجھے اب چٹکلے تو آتے نہیں ہیں. کوئی بھینسوں گائے اس طرح کے کوئی آپ کو چٹکلے سناؤں, کوئی لطیفے سناؤں, وہ چیزیں نہیں آتی ہیں. ہمیں قرآن و حدیث ہی آتا ہے, اور آپ لوگوں کا ذوق ہم کوشش کرتے ہیں کہ بن جائے قرآن و حدیث سننے والا. محبت کے ساتھ کہہ رہے سبحان اللہ. فرمایا صفیں بنے گی 120. اب دیکھیں 1,24,000 یا کم و بیش نبی, اگر کسی ایک نبی کے حصے میں ایک صف بھی آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا قیامت میں 120 صفوں میں سے 80 صفیں مجھ محمد کی امت کی. کتنی چیزیں یاد ہو گئی؟ 3 چیزیں یاد ہو گئی. ٹھیک ہے. چوتھی چیز, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاصہ دیا گیا ہے, امتیاز دیا گیا ہے, وہ یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن خالق کائنات میرے آقا کے سر اقدس پر شفاعت کا تاج رکھے. نبی علیہ السلام کے سر اقدس پر شفاعت کا تاج رکھا جائے گا, اور میرے آقا جس کی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں. حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے آپ کو 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا ہے, جون سی چن لیں, آپ کی مرضی ہے. فرمایا کیا باتیں؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں
تو آپ کی آدھی امت کی بغیر حساب کے بخشش کر دی جائے، آدھی امت کی بغیر حساب کے بخشش ہو جائے۔ فرمایا دوسری بات کیا ہے؟ کہا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو قیامت کے دن آپ کے سر اقدس پر شفاعت کا تاج رکھا جائے، جس کی آپ شفاعت کریں گے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ میرے آقا نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور فرمایا دوسری بات مجھے پسند ہے، دوسری بات مجھے پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین چلے گئے، میرے آقا نے شفاعت والی بات کو چن لیا۔ صحابہ کرام کو جب میرے آقا نے یہ بات سنائی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، امت میں بہت سارے نیک لوگ بھی تو ہیں جو اپنے عمل سے بھی بخشے جائیں گے، آدھی امت کی بغیر حساب کے بخشش ہو رہی تھی، آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور شفاعت والی بات کو پسند فرمایا، کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا، میں آدھوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا، میں ساروں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ آدھوں کی بخشش کروا لوں تو باقی آدھوں کا کیا ہوگا؟ میں نے شفاعت والے معاملے کو پسند کیا ہے، کیوں؟ فرمایا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں گا، میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ کتنی باتیں یاد ہو گئی جی آپ کو؟ 4 باتیں۔ پہلی بات مال غنیمت کا حلال ہونا، دوسری بات روئے زمین کا مسجد ہونا، تیسری بات امت محمدیہ کی تعداد سب سے زیادہ ہونا، اور چوتھی بات شفاعت کا تاج پیارے آقا کے سر اقدس پر رکھا جائے گا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو علم سب سے زیادہ عطا فرمایا، ایسا علم کسی کو عطا نہیں فرمایا جو ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگر میں اس پر حاشیہ لگاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، علم مصطفیٰ کی آپ کو مثالیں دوں اور احادیث مبارکہ سناؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس پر میں کوئی مثال پیش نہیں کروں گا کیونکہ وہ مثالیں میں زیادہ تر پیش کر چکا ہوں پہلے مختلف بیانات میں۔ آخری بات جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی، میرے آقا کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی سے کہ وہ کہاں ہیں، جب ہم نے تلاش کرنا ہوتا تھا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم فضا کے اندر نبی علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرتے کرتے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے۔ ایک اور صحابی بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز جب ہم پڑھتے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے اور نماز کے بعد ہم ان سے مصافحہ کرتے، فرماتے ہیں سارا دن نبی علیہ السلام کی خوشبو ہمارے ہاتھوں سے آیا کرتی۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ، ان کی جو زوجہ ہیں ان کا نام تھا حضرت ام فرقد۔ اس حدیث پاک کی راویہ ام فرقد ہیں جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ام فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم عتبہ کی 4 بیویاں تھی۔ کتنی؟ 4۔ کتنی؟ 4۔ بول کے تو دل خوش کر لو، ہاں بول کے کم از کم دل خوش کر لیں، کیونکہ اب تو دوسری شادی اور تیسری شادی یہ تو بڑی گناہ کے کام ہو گئے نا، لوگ ان کو اب تو بہت برا سمجھنے لگے۔ مولانا میں نے پچھلے دنوں تحقیق شروع کی کہ صحابہ کرام میں سے کتنے لوگ تھے جن کی ایک شادی تھی، تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے جب اس پہ جو تحقیق کی تو صرف 2 صحابی ایسے ملے جن کی ایک شادی تھی، باقی سب کی 2، 3، 4۔ صرف 2 صحابی ایسے ملے جن کی ایک شادی تھی۔ جس معاشرے میں ایک سے زائد شادیاں کرنا گناہ ٹھہرے اور جرم ٹھہرے، اس معاشرے کو فحاشی اور بے حیائی سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا اس معاشرے کو۔ اور جہاں پر گھروں میں باپ دادا یہ کہیں، بیٹا کہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا میں نے شادی کر لی ہے دوسری، تو وہ کہتے ہیں شادی کیوں کی؟ منہ کالا کرتا رہتا، منہ کالا کرتا رہتا، شادی کیوں کی؟ جس معاشرے میں یہ مزاج ہو اس معاشرے کو کوئی بے حیائی سے بچا نہیں سکتا۔ حضرت ام فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو اس بات کی کوئی واجب فرض بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو مجرم نہ سمجھا جائے،
उसने शरीयत के मुताबिक किया ना। शादी करने वाला बेचारा छुपता फिरता है और गुनाह करने वाले दलेर बने थे। बड़ा बड़ा अजीब मामला है इस माशरे का। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। हज़रत उम्मे फरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हम उतबा की 4 बीवियां थीं। होता ये था कि हम हमेशा कोशिश करती कि इतनी खुशबू लगाएं कि कभी उतबा से हमारी खुशबू ज्यादा हो जाए, लेकिन उतबा की खुशबू बहुत ज्यादा होती थी। जब भी उतबा आता उसकी खुशबू सारी खुशबुओं पर गालिब आ जाती। आपको बात समझ में आ रही है? कहती हम खुशबू में नहा जाती, लेकिन जैसे ही उतबा आता हमारी खुशबू गायब हो जाती और उतबा की खुशबू फैल जाती। फरमाती है एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछ लिया, ए उतबा ये खुशबू कहाँ से मंगवाते हो? ये तुम्हारी खुशबू जो है तुमने कहाँ से मंगवाई है, कहाँ से आई है कि तुम्हारी खुशबू के सामने कोई खुशबू ठहरती नहीं है। और तारीख ये भी बताती है कि हजरत उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप जब कहीं जा रहे होते थे तो पहले से लोगों को पता चल जाता था कि उतबा आ रहा है। उसकी खुशबू ऐसी होती थी। बीवी ने पूछ लिया, उतबा बता तो दे, ये तेरा राज ही सही, लेकिन मुझे बता दे ये खुशबू कौन सी है, कहाँ से मंगवाई है? कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ये खुशबू कहाँ से आई। हज़रत उतबा अपनी बीवी को बता रहे हैं खुशबू कहाँ से आई। फरमाते हैं कि गर्मियों के दिन थे और मेरे जिस्म पर गर्मी दाने निकले हुए थे। पंजाबी में क्या पित कहते हैं? हाँ पित कहते हैं। और हरियाणवी जुबान में कहते हैं गाम कहते हैं हरियाणवी जुबान में, ठीक है। तो वो पित गर्मी दाने जो है वो क्या फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर निकले हुए थे और मुझे बड़ी खारिश होती थी उसके अंदर। तो मैं दरे मुस्तफा पर हाजिर हो गया, दरे मुस्तफा पर हाजिर हो गया और अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं बड़ा परेशान हूँ, ये गर्मी दाने ये बड़ी खारिश होती है, हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ, इसका कोई इलाज फरमाएं। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मैं नबी बनकर आया हूँ, तुम्हें हिदायत देने के लिए आया हूँ, तुम्हारी बीमारियों के इलाज करने के लिए नहीं आया हूँ। जिसको जो मसला होता आ जाता था दरे मुस्तफा, और फिर जो दरे मुस्तफा पर आ गया फिर वो खाली हाथ नहीं लौटा। मेरे आका ने झोलियां भर के उसको भेजा। अब इस पर भी हाशिया लगाया जा सकता है, लेकिन बात में खत्म करना चाहता हूँ। हजरत उतबा फरमाते हैं मैं नबी इस्लाम की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज की हुजूर ये गर्मी दानों की वजह से बड़ा परेशान हूँ, इसका कोई इलाज फरमाएं। नबी इस्लाम ने फरमाया उतबा इधर करीब आ जाओ। मैं नबी सलाम के करीब हुआ, फरमाया अपनी पुश्त से कमीज को उठाओ। मैंने कमीज उठाई, नबी सलाम ने अपना दस्ते शफकत मेरी पुश्त पर फेरा, अपना दस्ते शफकत मेरी पुश्त पर फेरा। फरमाते हैं ए उम्मे फरकत मैं कसम उठाकर कहता हूँ मैंने आज तक कभी कोई खुशबू लगाई नहीं है। ये दस्ते मुस्तफा नबी सलाम के हाथ जो मेरे जिस्म से मस किए हैं ये सारी खुशबू वहीं से आई हुई है। नबी सलाम के हाथ के मस करने की वजह से ये मुझे खुशबू हासिल हुई है। मदीना शरीफ में एक शख्स की बेटी की शादी थी, नबी सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा हुजूर मेरी बेटी की शादी है और मैं गरीब आदमी हूँ, खुशबू खरीदने का मेरे पास जो है वो पैसा नहीं है, हुजूर कोई खुशबू का इंतजाम फरमा दे। फरमाया कोई डिबिया ले आओ। डिबिया कोई डिबिया ले आया। मेरे आका ने अपना पसीना मुबारक डिबिया में डाल दिया, डिबिया में अपना पसीना मुबारक डाल दिया और फरमाया जाओ तुम्हारे लिए खुशबू काफी है। अल्लाह अकबर। रावी कहते हैं कि वो गया और उसने अपनी बीवी को वो खुशबू अता फरमाई, नबी सलाम का पसीना। अब हुआ क्या, ये जो खुशबू लगाई ना, रावी कहता है कि जिस जिस रास्ते से वो दुल्हन चलकर गई, उसकी जो रुखसती हुई, जिस जिस रास्ते से वो चल के गई वो सारे रास्ते खुशबुओं से महकते थे। और जिस घर में उसकी शादी हुई वो घर जो है वो इतना खुशबुओं वाला हो गया कि उस बंदे का जो भी नाम था, मिसाल के तौर पर असलम नाम हो तो लोग ये नहीं कहते थे कि असलम का घर कहाँ है, लोग ये कहते थे खुशबुओं वाला घर कहाँ है।
تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. میرا خیال ہے میں نے 5-6 چیزیں آپ کو جو ہے وہ گنوائی ہیں. ایک بار پھر ان کی دہرائی کراتے ہیں اور میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. پہلی چیز کیا تھی جی؟ مال غنیمت کا حلال ہونا. دوسری چیز روئے زمین کا مسجد ہونا. نمبر 3 نبی علیہ السلام کی امت کی تعداد سب سے زیادہ ہونا. نمبر 4 قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سر اقدس پر شفاعت کا تاج ہونا. نمبر 5 نبی علیہ السلام کا علم امتیازی سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور چھٹی اور آخری چیز کیا پیش کی؟ خوشبو مصطفیٰ، کہ میرے آقا کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشبو عطا فرمائی جو اپنی مثال آپ تھی، جو میرے آقا کا امتیازی وصف تھا. یہ میں نے 6 آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی ہیں، میں نے 6 بیان کیے ہیں. بہت سارے ایسے کمالات ہیں میرے آقا کے جو اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے ہیں. جب تک زندہ رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے زندہ رہیں. اور جب خاتمہ ہو تو اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.